میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، مکے کے اندر کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے تاجر. علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین کے اندر لکھا ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب پتہ کون ہے جی؟ انہوں نے پوری دنیا کے اندر کام کیا ہے. یہ پی ایچ ڈی لندن، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. انہوں نے ہر عنوان پہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے سے مکے کے جو بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہ بڑے بڑے تاجر بھی مسلمان ہو گئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کے امیر ترین تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی یاری لگائی، ایسا عشق کیا، ایسی محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 21 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزارے، اور اتنے سارے وقت کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی کہ بھئی تبوک کے لیے چندہ جمع کرو، جنگ کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، تو سب سے کم اور سارا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. بھئی سارا مال کہاں لٹایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم سب کچھ آج دین پر لگانے کے لیے تیار بیٹھے، لیکن پیسوں کی دفعہ ہمیں ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ہم مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کروڑوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دیتے ہوئے ہم اپنی جیب سے سب سے چھوٹا اور سب سے پرانا نوٹ نکال کر کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جو سب سے اعلیٰ ذات ہے. بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بھائی آج کے دن تم میں سے روزہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کا. یا رسول اللہ انا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے. یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا آج کے دن کس نے کسی مسلمان کی تیمارداری کی ہے، یعنی اس کا حال چال پوچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑے کیے. یا رسول اللہ میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اور بھی نیک کاموں کے سوال کیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے ہر دفعہ ہاتھ کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سارے نیک کاموں کے اپنے اندر جمع کر لیا تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایسے نہیں مقام ملا. لوگ کیا دیتے ہیں، لوگ اکثر ہجرت کے واقعہ کو بنیاد بنا کر ایک صحابی رسول کی شان کو کم اور دوسرے کی شان کو زیادہ کرنے کو کرتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا وہ خوبیاں دیکھتی ہے، نفرت خامیاں دیکھتی ہے. اگر ہمیں دونوں حضرات کے ساتھ پوری محبت ہے نا تو ہم دونوں کی خوبیاں دیکھیں گے. اگر ہمیں پوری محبت نہیں ہوگی تو ہم ایک طرف خامیاں دیکھیں گے، ایک طرف خوبیاں دیکھیں گے، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان خوبیوں اور خامیوں کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا ہے، اور یہی لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر بھی لگا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. اب ہجرت کے واقعہ کو دیکھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان عرض کرنے لگا ہوں.
لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہم ہجرت والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راستہ لے کر چلے، بھائی اس میں جتنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اس واقعے میں اتنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان بچانے کے لیے گئے، ایسے ہی ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دیں، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ساتھی کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہوگا۔ حضرت علی رضی